الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قصص القرآن کی سیریز میں گزشتہ رات سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 آیات میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور آج حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری صورت موجود ہے، سورہ نوح 29ویں سپارے میں۔ آپ کو آدم ثانی کا لقب بھی ملا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت بھی عطا کی گئی۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور رسول وہ ہوتے ہیں جن پر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور ان کو ایک نئی شریعت بھی دی جاتی ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور آپ کا قرآن مجید میں 40 اور 43 جگہ پر آپ کا نام نامی آیا ہے، آپ کا مبارک ذکر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جس وقت بعثت ہوئی ہے، آپ کی قوم بت پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس توحید کا درس دیا تھا، اپنی اولاد کو وہ بھول چکی تھی، شیطان کے راستوں پہ چل چکی تھی۔ بت پرستی اس قوم میں کیسے آئی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم کے جب نیک بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے اہل قوم سے کہا کہ دیکھو، وہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی شبیہ بنا کر، ان کی مورتیاں بنا کر اپنے پاس برکت کے لیے رکھ لو۔ انہیں یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، اور اس آئیڈیا کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا، فوری طور پر جو ہے ان کو مورتیاں بنا کے رکھ لی گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے کہا ان کو چومنا بھی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، بڑے برگزیدہ لوگ تھے، یہ چومنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ نسل گزر گئی، کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو بتایا کہ دیکھو، انہیں سجدہ بھی کرنا چاہیے، بڑے ہی مقام کے لوگ ہیں یہ۔ وہ سجدہ شروع ہو گیا، کرتے کرتے عبادت شروع ہو گئی، اور توحید اور وحدانیت کا جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کی 950 سال تبلیغ کا جو ٹائم ہے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور بھی انبیاء آئے، 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء آئے، لیکن کس نے کتنی مدت تک اپنی قوم کو دعوت دی، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 سال انہوں نے دن رات اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تو قوم نے کہا اے نوح، تمہارے ساتھ تو غریب لوگ ہیں، اور تم کو فرشتے تو ہو نہیں کہ ہم تمہاری بات کو مانیں، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں بل ظنکم کاذبین، کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ۔ اس قسم کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے قوم میں تم سے کوئی مال و دولت تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں، مال ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا جو میرے ساتھ ہیں، اللہ ان کو بھلائی کا بدلہ نہیں دے گا، اللہ یقیناً ان کو بھلائی کا بدلہ دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے قوم کو ڈرائیں اور سمجھائیں۔ بہت کوشش کرنے کے بعد پھر آخر کار جب قوم نے بالکل نہ مانا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اس قوم کو پھر تباہ ہی کر دیجئے۔ سورہ نوح کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ
اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان تک آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم میں تم کو ڈراتا ہوں، تم بندگی کرو اللہ کی طرف اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ اور آگے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سورہ نوح کے اندر ایک عجیب پیغام ہمیں دیا گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم توبہ کرو گے، سچے دل سے معافی مانگو گے، گناہ بھی معاف کرے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر پانی بھی برسائے گا۔ آج کہتے ہیں پانی کی کمی ہو گئی، فلاں نے ڈیم بنایا اور پانی کو روک دیا۔ اگر انسان سچے دل سے مسلمان توبہ کریں، اللہ رب العزت یرسل السماء علیکم مدرارا، پانی کے مسئلے حل کر دیں گے۔ وہ آسمان سے عطا فرمائے، زمین سے عطا فرمائے، یہ اللہ کی شان۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی دے گا اور نرینہ اولاد بھی دے گا۔ ہم سچے دل کے ساتھ استغفار کریں، اللہ رب العزت مال بھی دیں گے اور نرینہ اولاد بھی۔ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ابھی تک نہیں ہوئی، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ نرینہ اولاد دوں گا، اولاد ملتی ہے شادی کے بعد۔ تو کثرت استغفار سے یہ ایک وظیفہ ہے جس سے شادی انشاءاللہ العزیز یقینی ہوگی، قرآن مجید سے یہ بات ملتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی دے گا، نہروں کے نظام بھی جاری کرے گا، تمہارے رزق کے سارے مسئلے حل کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو دن رات سمجھاتے رہے، فرماتے تھے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ دن رات میں ان کو بلاتا ہوں، جب موقع ملے، دن میں بھی رات میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، خاموشی سے بھی، ہر اعتبار سے میں ان کو دعوت تبلیغ کرتا ہوں، لیکن جتنا میں ان کو بلاتا ہوں اتنا یہ دور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہرگز اپنے قوم کے لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور یہ 5 معبود جو پہلے کسی زمانے میں نیک بزرگ تھے جن کے ان لوگوں نے بت بنا لیے تھے، اب ان کی عبادت ہوتی تھی۔ اور نوح علیہ السلام سے جب قوم نے جھگڑا کیا تو قوم یہاں تک آ گئی، کہنے لگی کہ دیکھو اب تم اس کو ختم کرو، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہنے لگے اچھا جس عذاب کا تم ڈراوا ہمیں دیتے ہو بلاؤ، اگر تم سچے ہو بلاؤ اس عذاب کو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ چاہے گا تو ضرور عذاب آ جائے گا، لیکن اس کی قدرت میں نہیں رکھتا، اللہ ہی چاہے گا تو آئے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یہ توبہ کر کے واپس نہیں آئیں گے، آپ انتہائی پریشان تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے ہیں، اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، بس آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تو کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین کے اوپر باقی نہ رکھنا، سارے کے سارے ہی تباہ ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیے، پانی کا عذاب آئے گا، یہ کشتی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نجات دینے میں کام آئے گی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ یہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا، اور آپ ان کی باتوں کو پھر جواب بھی دیتے اور برداشت بھی کرتے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہاں ایک اور عجیب بات ہے۔ حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ یہی آیت پڑھی تو فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، آپ کوئی کشتی بنانے کا فن تو نہیں جانتے تھے، لیکن حکم کیا دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ
کشتی بنائیے ہمارے حکم سے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم آپ کی نگہبانی بھی کریں گے، ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کو ہر چیز جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے سامنے ہوگی، آپ کام کو شروع کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی بڑے اپنے چھوٹوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر بڑے پوری توجہ بھی رکھتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کے کام کو پورا کرنے کی طرف آ جائیں، وہ ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں جو کام دیا جاتا ہے اس کے متعلق فکر مند رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ پھر پوری دنیا میں اوپر کوئی کافر باقی نہ رہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب بھی آ گیا اور جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ وہ علامت، جب انہوں نے دیکھا اس پہلی علامت کو جس کا ان سے ذکر کیا گیا تھا کہ زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ایک ابل گیا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ پوری جگہ عذاب آئے گا اور پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کے حکم سے خود اور اپنے ساتھیوں کو لے کر، بہت تھوڑی تعداد تھی، کہیں 40 لکھا ہے، کہیں 80-82 لکھا ہے، ان سب کو لے کے پانی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اب پانی آتا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، ہر طرف سے پانی ہی پانی آ گیا۔ جب اتنا پانی آیا کہ پوری قوم غرق ہونے لگی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کنعان اس کا نام بعض جگہ لکھا ہے، حدیث میں تو موجود نہیں ہے لیکن تورات میں اس کا نام کنعان لکھا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا تو میرے ساتھ میری کشتی پہ سوار ہو جا۔ وہ سوار نہ ہوا، کہنے لگا میں وہ اونچی پہاڑی پر چلا جاؤں گا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا ہو، سارے ہی غرق ہو جائیں گے۔ یا بنی ارکب معنا، اے میری اولاد، اے میرے بیٹے، میری کشتی میں آ کے سوار ہو جا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے باپ کی آواز بھی یہی ہے۔ آج کا باپ بھی اپنی اولاد کو موبائل، انٹرنیٹ اور بے حیائیوں کی طغیانیوں میں اور سب بے حیائی کی موجوں میں اور بے حیائی کے طوفانوں میں غرق ہوتے ہوئے جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو کہتا ہے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے حیا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، دین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اسلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، اگر نہ آئے تو یہ بے حیائی کی موجیں تمہیں غرق کر دیں گی۔ اور یہی کہ ایک آواز یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ علماء یہ آواز دے رہے ہیں اپنی قوم کو، یہ کیونکہ نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ اپنی وراثت کا حق ادا کرتے ہوئے قوم کو کہہ رہے یا بنی ارکب معنا کہ تم اسلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ ورنہ بے دینی کی موجوں کے اندر غرق ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم بھی آج واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا سگا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ باپ کے سامنے بیٹا بیمار ہو جائے تو باپ تڑپتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور باپ کے سامنے بیٹا حالت کفر میں موت کا شکار ہو جائے تو نوح علیہ السلام کے دل میں کتنا غم ہوا ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا ہی نہ تھا، سگا بیٹا ہے۔ فرمایا اے نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا ہی نہ تھا، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے۔ علماء نے فرمایا کہ انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دہ ہے۔ باپ کی بزرگی، باپ کا مرتبہ یہ اولاد جو نافرمان ہو اس کے کام نہیں آیا کرتی، نہ ہی سعادت مند بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدلہ بن سکتی ہے۔ یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر جو ہے وہ ایمان نہ لے کر آ سکا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں خود بھی فکر کرنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو طوفان نوح کا واقعہ ہے قرآن مجید میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، اور پرانی ہندوؤں کی پرانی کتابوں کے اندر بھی اس کا سلسلہ موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر موجود ہے۔
ایک کتاب ہے تاریخ الادب الہندی، اس میں لکھا ہے ایک عنوان کے تحت برہمانہ داو بانشا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو مانو کہا گیا جس کے معنی خدا کا بیٹا ہے۔ تو بہرحال طوفان نوح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، پوری قوم غرق ہو گئی، پھر کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی اور سب لوگ پھر اتر گئے، پھر یہ نئے ایک زندگی کا آغاز ہوا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا۔ اس واقعے کے اندر جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ایک سبق تو یہی ہے کہ ہر انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کی بزرگی اولاد کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی، اولاد کو چاہیے اس طریقے اور راستے پر رہے، راستہ نہ بدلے۔ دوسری بات، بری صحبت سے انسان بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا، لیکن صحبت برے لوگوں کی تھی، بچ نہ سکا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو نیک لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک صحبت کی ضرورت، اور باقی تمام لوگوں کو نیک صحبت کی ضرورت ہے۔ بغیر نیک صحبت کے، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ایمان کا بڑھ جانا، بننا اور بچنا بہت مشکل، یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے۔ تو نیکوں کی صحبت انتہائی ضروری۔ اس کے علاوہ ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر کامل اعتماد اور بھروسہ انسان ضرور کرے، لیکن اسباب جو ظاہری ہیں ان کو بھی استعمال کرے۔ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، توکل کے خلاف نہیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ چاہتے تو ویسے بھی بچا سکتے تھے، لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ انسان کے لیے ضروری۔ توکل اللہ پہ رکھنا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک صحبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔